آج کا یعنی کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے رابطے میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا ہے، اس کا تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ ساری باتیں پھر فضول ہو جاتی ہیں، ہمارا دین اسلام کا دعویٰ جو ہے وہ پھر فضول ہو جاتا ہے۔ آج کل جو ہم دعویٰ اسلام کر رہے ہیں وہ فضول ہے، ضائع ہے، اس کا کوئی دراصل دین جو ہے وہ آج ہمارا مدعا نہیں ہے زندگی گزارنے کا۔ ہم ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے کہ جس کے رہنے والے اپنے آپ کو برائے نام مسلمان کہتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہمیں اپنے راستہ بھٹکنے کا اندازہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کہ کیوں نہیں ہو سکتا، بالکل ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اصل تو دار و مدار ہوتا ہے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا کہ اس کی منزل کیا ہے، اس کا زندگی کا مدعا کیا ہے، یہ کیوں زندگی گزار رہا ہے، کس لیے گزار رہا ہے، کیوں گزار رہا ہے، یہ کیا چاہتا ہے۔ تو اس پہ ساری بات کا انحصار ہوتا ہے۔ جیسے کہ ایک عمارت کی جو بنیاد ہے وہ اصل ہوتی ہے جو کہ نظر نہیں آتی۔ تو کلمہ طیبہ جو ہے وہ انسان کی زندگی کی بنیاد ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہنے والا اپنے آپ کو جان چکا ہے، نمبر ایک، اپنی حقیقت کو جان چکا ہے، اپنی منزل کو پہچان چکا ہے۔ یہ کلمہ کہنے والا اپنی حقیقت کو جان چکا ہے، اپنے رب کو پہچان چکا ہے، اپنے مقصد وجود کو جان چکا ہے، اللہ اب اس کی منزل ہے۔ اس نے یہ کہنے والا یہ جملہ کہنے والا اس نے اپنے مال و جان کا اللہ کے ہاں سودا کر لیا ہے، بیعت کر لی ہے اللہ سے۔ اب یہ کلمہ کہنے والا اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہا ہے۔ یہ کلمہ کہنے والا اب اپنی زندگی رسول کے طریقے کے مطابق گزار رہا ہے۔ یہ کلمہ کہنے والا مقامی طور پر ایک انسان سے رابطے میں ہے اور اس سے ہدایت لے رہا ہے، اس سے ہدایت لے رہا ہے۔ یعنی دیکھیں یہ جملہ جو ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک انسان سے جڑنا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد قرآن ہے کہ کسی سچے شخص کو ڈھونڈو اور اس کے ساتھ ہو جاؤ، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کسی ٹیچر سے رابطے میں رہتے ہیں، ٹیچر سے کسی ٹیوٹر سے رابطے میں رہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ پی ایچ ڈی کوئی کر رہا ہے تو اس کے مختلف ٹیوٹر ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، ان کی نگرانی میں وہ اپنا مقالہ تھیسس جو ہے مکمل کرتا ہے نا۔ تو یہ ساری باتوں کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو بھی میں نے اس وقت آپ کو کلمہ طیبہ کی خاصیتوں کی بات کی ہے، آج کا مسلمان جو برائے نام مسلمان ہے وہ ان کے متعلق جانتا تک نہیں ہے۔ ہم ظاہر کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ چکا ہے۔ ہم نے اللہ سے کوئی وعدہ وعید تو نہیں کیا، نہ اپنے آپ کو ہم بیچنے کے لیے تیار ہیں اللہ کے اوپر، نہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکانے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزارنے کے لیے کوئی تیار ہے، اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ سے کسی انسان کے ذریعے رابطے میں ہے۔ آج کا یعنی کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ سے رابطے میں نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے کٹا ہوا ہے، اس کا تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ ساری باتیں پھر فضول ہو جاتی ہیں، ہمارا دین اسلام کا دعویٰ جو ہے وہ پھر فضول ہو جاتا ہے۔ آج کل جو ہم دعویٰ اسلام کر رہے ہیں
وہ فضول ہے، ضائع ہے، اس کا کوئی دراصل دین جو ہے وہ آج ہمارا مدعا نہیں ہے زندگی گزارنے کا۔ ہم ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہو گئے کہ جس کے رہنے والے اپنے آپ کو برائے نام مسلمان کہتے تھے، اپنے آپ کو برائے نام مسلمان کہتے تھے، وہ بھی اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں تھے، بلکہ ہمارے سارے صدیاں بیت گئی، ہمارے آباء و اجداد سارے کے سارے اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں تھے، اور انہوں نے دنیا کو دنیا کے طور پہ گزارا۔ میرا کاروبار نہیں ہے، میرے بچے نہیں ہیں، میری اولاد نہیں ہے، میری یہ نہیں ہے، میری وہ نہیں ہے، میرا مکان نہیں ہے، اسی فکروں میں وہ زندگی گزار کے چلے گئے۔ یا میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، میں آج کے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ کیا ہمیں اپنے راستہ بھٹکنے کا، دیکھیں یہ بات تو اس وقت یعنی اس کا سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کا مقصود حیات واضح نہ ہو اس کے سامنے، جب کہ منزل اس کے سامنے نہ ہو، جب کہ کوئی اس کا مدعا واضح نہ ہو۔ یہ پھر اب ظاہر ہے کہ جو انسان اللہ سے بیعت کر لی کسی نے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا کسی انسان کے ذریعے، اب ظاہر ہے کہ اب اس کا یعنی یہ لباس تقوی اب پہن لے گا، محتاط ہو جائے گا۔ تقوی جانتے، محتاط ہر معاملے میں۔ اب اس میں تو بھٹکنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب آپ کا رویہ محتاط ہو گیا، ایک محتاط آپ زندگی گزارنے لگے اور آپ کے ہر کام میں للہیت آ گئی، آپ ہر کام سوچتے ہوئے کرتے ہوئے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ کام میرا صحیح ہے، درست ہے، کیا میں خواہشات نفس کے راستے پر تو نہیں چل رہا۔ تقویٰ اور کسے کہتے ہیں کہ آپ محتاط ہوں؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں کہ آپ محتاط ہوں، ہر معاملے میں آپ احتیاط، بات کرتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، ایک رویہ اختیار کرتے ہوئے ہر کام میں آپ محتاط رہتے ہیں، تو پھر جنت آپ کی ہے۔ اب اس میں بھولنے بھلانے کا کوئی چکر نہیں ہے۔ دیکھیں میں تھوڑی سی اس کی مثال ایسے دوں کہ مثال کے طور پہ آپ کراچی میں ایک شادی ہے، آپ مردان میں ہیں، ٹرین کا سفر ہے مثال کے طور پہ 3 دنوں کا، اور آپ ٹرین میں بیٹھ گئے، آپ نے نیت کر لی کہ میں نے شادی میں شرکت کرنی ہے، دعوت نامہ آ گیا، ٹھیک ہے، سادہ مثال ہے، دعوت نامہ آ گیا، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہن ہے، جو بھی ہے اس کی شادی ہے، دعوت نامہ آ گیا، ٹکٹ بھی آ گئے، ریل کے ٹکٹ بھی آ گئے کہ بھئی یہ کرایہ ہے آپ لے لیں، آ جائیں۔ 3 دن کا سفر ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں 3 دن کے سفر، اب سفر تو کٹھن ہوتا ہے، ریل کا سفر چھک 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 ہر وقت نا، اور پھر ایک سیٹ جو ہے لکڑی کی سیٹیں ہوتی ہیں عام طور پہ، چلو آپ فوم کی سیٹ پہ بیٹھ جائیں جو بھی ہے، لیکن سفر تو سفر ہے، بیٹھے رہنا پڑے گا۔ کتنی دیر آپ کھڑے رہیں گے، کتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے، آخر 3 دن ہے نا۔ تو بہرحال وہ اب اس 3 دن میں کبھی ایک لمحہ آپ کی یعنی آپ اپنی منزل کو بھلا دیں گے؟ کوئی ایک لمحہ ایسا آئے گا؟ ایک لمحہ آپ کے یعنی آپ جب 3 دن بعد پہنچیں گے تو اگلے دن جو ہے وہ مہندی ہے، اس کے اگلے دن کیا ہے؟ بارات، پھر کیا ہے؟ بس آپ تو بس جائیں گے اور پھر تیاریوں میں لگ جائیں گے اور شادی میں شرکت کے لیے تیار ہونا ہے۔ اس 3 دن کے سفر میں جو کٹھن سفر ہے بظاہر، کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے، تو کھانا بھی اپنے آپ کی پسند کا نہیں ہے، بس وہ مناسب ہے، اسی طرح ہے، لیکن ایک لمحہ ایسا نہیں ہوگا جب آپ سے اپنی منزل بھول جائے گی کہ میں جا کہاں رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں۔ ایک لمحہ ایسا نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ ایک سفر کا نام ہے۔ منزل کیا ہے؟ اللہ۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقی کہاں ہوں گے؟ باغات ہوں گی اور سچی جگہ ہوگی۔ یہ تو جھوٹ ہے جو کچھ بھی ہے،
یہ تو سب جھوٹ ہے. آپ یہ نہیں ہیں، آپ کا یہ بیٹا نہیں ہے، یہ بیٹی نہیں ہے، بیوی نہیں ہے، آپ کسی کے شوہر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ایک دھوکہ ہے، ایک فراڈ ہے، ایک جھوٹ ہے. یہ رشتے تو ختم ہو جائیں گے. فلا انصاب بینہم ولا یتساءلون، سورہ اعراف کا مضمون، سورہ اعراف کا ہے، نہیں سورہ مومنون کا ہے. فلا انصاب بینہم، کوئی رشتہ نہیں رہے گا اس دن. جب آپ وہاں جائیں گے نا، کوئی رشتہ نہیں رہے گا. ولا یتساءلون، نہ کوئی کسی دوسرے سے پوچھے گا، ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا. تو یہ تو ایک مطلب وقتی طور پہ ایک چیز ہے، ایک ماحول ہے. میں بات کرتا ہوں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.